کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں، بیوی اس کی امریکہ میں، فون پہ نکاح ہو گیا. صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں. لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں. واقعی لکھا ہوا ہے ایسے. پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے، لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، نکاح ہو گیا، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا، یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں، تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ. اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں، بیوی کہاں؟ بولو امریکہ میں. یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں. سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ، کوئی ملاپ نہیں. کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا. تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے. اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں. کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے عقلاً. میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف ہے؟ عقل کے. ایک بات پہ ٹکو. باطل کی عادت یہ ہوتی ہے کبھی ایک دعوے پہ وہ ٹکتا نہیں. جیسے ایک محترم نے دلیل دی نا، ہم نے کہا تھا کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، تو لوگ کیا دلائل دیتے ہیں کہ عرش کی فضیلت کی دلائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. عرش بہت فضیلت والی. بھائی یہ فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں. افضلیت الگ چیز ہے، فضیلت الگ چیز ہے. حضرت موسیٰ کی فضیلت پر بہت سارے دلائل ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کیا پیغمبر سے بھی افضل ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر ایک بھی دلیل نہیں ہے. تو عرش کی فضیلت پر آپ سینکڑوں دلائل دے دو، اس سے فضیلت ثابت ہوگی، اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوگی. افضلیت کے دلائل دو. ٹکتے ہی نہیں ہے نا کسی ایک بات. کہتے ہیں عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہوتا ہے، یہی ثابت کر دو کہ ٹچ ہوتا ہے. عرش اور اللہ کی ذات، اللہ عرش پر ہے، کما هو لائق بشانہ، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے. یہ کیفیات مجہول ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے، کیسے ہے ہم نہیں جانتے. قبر نبی کی ذات سے ایسے ٹچ ہو رہی ہے، مس ہو رہی ہے، اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، عرش کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. پھر کہتے ہیں کہ تم پیغمبر کی ذات کو اللہ سے بھی زیادہ فضیلت دے رہے ہو ہے بھائی، کہ پیغمبر کی مٹی کو اللہ کے عرش سے افضل. او بھائی ہم پیغمبر کی ذات کو اللہ پہ فضیلت نہیں دے رہے. پیغمبر کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق. اللہ کے ساتھ جو عرش ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق. اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کا چشمہ آپ کی ٹوپی سے افضل ہے. کیا مطلب؟ میں نے آپ کی توہین کر دی ہے بھائی. چشمہ بھی آپ کا، ٹوپی بھی کس کی؟ تو قبر کی مٹی بھی اللہ کی مخلوق، عرش بھی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. تو ان کے جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کبھی کسی ایک بات پہ ٹکتے، بولو ٹکتے نہیں ہیں. کبھی پینترے بدلتے ہیں، گھومتے ہیں. کیا بات کر رہا تھا یار میں؟ وہ بات کیا چلے. ہاں وہ مثال دے رہے تھے کہ پاکستان میں ہے اور بیوی کہاں ہے؟ امریکہ. یہ مسئلہ بھی خوب سن لیں، مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے کے بعد، کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے. 7 مہینے میں بھی آ سکتا ہے، 8 مہینے میں بھی آ سکتا ہے. آنا نہیں چاہیے، ٹائم پہ آئے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن آ سکتا ہے. تو وہ بچہ فقہ کی تمام اسلامک لا کی تمام کتابیں جو 1300 سال پہلے مرتب ہوئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ چاروں فقہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ کیا کہلائے گا؟ حلال. اس کو آپ زانی بولو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان لوگوں نے فقہ پڑھا ہی نہیں ہے نا. ان کو دلائل کا کیا پتا، ان کو بس نمبر یاد ہوتے ہیں، بس وہ بھی یاد نہیں ہوتے، دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان میں بھی عربی نہیں آتی، اردو ترجمے آتے ہیں، پھر مجتہد بنے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کون سی آیت کے خلاف ہے یہ مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا ممکن نہ ہونا عقل کے خلاف ہوتا ہے، قرآن حدیث کے خلاف نہیں. قرآن کی کون سی آیت؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے. الولد للفراش، بخاری مسلم کی حدیث ہے. بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا. یہ بستر کنایہ ہے بیوی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو. وللعاہر الحجر، حجر بھی ہے، ہجر بھی، ہجر زیادہ بہتر ہے. اور جو زانی ہے وہ محروم ہوگا، اس کو بچے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی.